بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، علامہ ارشد حسن ثاقب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرحوم نے اپنی کتاب ارشاد العاملین میں عملیات کے لیے عامل میں کچھ شرائط پر تفصیلاً بات کی ہے۔ وہ شرائط آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ جب تک عامل میں یہ شرائط پوری نہ ہوں وہ عملیات کے لیے اہل نہیں ہو سکتا، اور عملیات اگر سیکھ بھی لے تو یا خود اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے یا لوگوں کا۔ اس لیے عملیات کے شعبے میں قدم رکھنے سے پہلے اپنے باطن میں جھانک کر اچھی طرح تسلی کر لیں کہ آپ میں یہ شرائط پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ اگر پائی جاتی ہیں تو سو بسم اللہ سے اس وادی میں قدم رکھیں، آگے بڑھیں، خود روحانی ترقی حاصل کریں، خلقت خدا کو فائدہ پہنچائیں اور گھر بیٹھے خلقت کی خدمت کا ثواب بھی کمائیں اور ہزاروں لوگوں کی دعائیں بھی لیں۔ اور اگر صدق کے دل سے محسوس کریں کہ ان میں سے کوئی ایک شرط بھی آپ میں نہیں پائی جاتی یا اکثر نہیں پائی جاتی تو اس شعبے میں قدم رکھنے سے پہلے ہی اپنے قدم روک لیں۔ دنیا میں کرنے کے اور بھی ہزاروں کام ہیں، یہ کام آپ کو فائدہ کم اور نقصان زیادہ پہنچائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ ہمارا مشورہ مان لیں، ہر قسم کے نقصان سے بچ جائیں گے۔ اگر خود تجربہ کر کے اور بھاری نقصان اٹھا کر چھوڑا تو کیا فائدہ؟ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اکثر شرائط تو آپ میں پائی جاتی ہیں لیکن بعض شرائط کی کمی ہے تو پہلے اس کمی کو دور کریں۔ خود دور کرنے کی ہے تو خود دور کریں، وگرنہ اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں اور اصلاح باطن کے زیور سے اچھی طرح آراستہ ہو کر عملیات کی دنیا میں قدم رکھیں۔ انشاءاللہ اس میں ترقی کرنا آپ کے لیے چنداں مشکل نہیں ہوگا۔ شرط نمبر 1، عامل عالم دین، وفاق المدارس العربیہ کا فاضل اور خدمت دینی سے وابستہ ہو، وگرنہ کم از کم حافظ و قاری ضرور ہو، دینی مسائل پر عبور رکھتا ہو اور دین کی خدمت سے وابستہ ہو۔ شرط نمبر 2، 5 وقتہ نماز باجماعت پڑھنے کا پابند ہو، خود قرآن یا حدیث کا درس دیتا ہو یا ایسے درسی حلقوں سے منسلک ہو۔ شرط نمبر 3، شرعی غیرت رکھتا ہو، دین کے معاملے میں بے حس یا لاپرواہ نہ ہو۔ شرط نمبر 4، ہر قسم کے دینی حلقوں اور علماء سے محبت و عقیدت رکھتا ہو۔ شرط نمبر 5، کسی پابند شرع شیخ طریقت سے بیعت ہو یا مشائخ کی مجالس میں پابندی سے بیٹھتا ہو یا تبلیغی جماعت کے ساتھ یا تو منسلک ہو یا ان کی خدمت دین کے کام کو پسندیدگی اور محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہو۔ شرط نمبر 6، عام زندگی میں لوگوں کے کام آتا ہو، سماجی خدمات میں حصہ لیتا ہو۔ شرط نمبر 7، سنت اور شریعت پر سختی سے کاربند ہو اور انسانوں کو خوش کرنے کے لیے شرعی احکام توڑنے پر رضامند ہونے والا نہ ہو۔ شرط نمبر 8، اسلام کے بتلائے ہوئے اعلیٰ اخلاقیات پر عمل پیرا ہو اور رذائل و مہلک اخلاق و عادات یعنی کہ جھوٹ، فریب، دھوکہ، بخل، تکبر، حرص، حسد، کینہ وغیرہ سے بچنے والا ہو۔ شرط نمبر 9، ہر حال میں زبان سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا ہو، برائی کو دیکھ کر خاموش نہ بیٹھتا ہو، نہ ہی کسی منکر پر خوش ہوتا ہو۔ شرط نمبر 10، ظاہری وضاقتہ میں شریعت کا مکمل پابند ہو۔ ناظرین، بقایا شرائط حصہ نمبر 2 میں ملاحظہ کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔